السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في كلام مجيد: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تمام تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے سرشتی کو پیدا کیا اور اس سرشتی میں بسنے والے خصوصاً ہم انسانوں کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری مارگ درشن کے لیے، ہماری گائیڈنس کے لیے رفتاً فوقتاً انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کرتا رہا. تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام، و خصوصاً جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں اپنے موضوع کی طرف چلوں اس سے قبل آپ لوگوں سے مدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھائی باہر کھڑے ہوں یہاں پر تشریف لے آئیں. جگہ کافی خالی پڑی ہوئی ہے اور مقصد جلسے کا یہی ہے کہ جلسے میں چل کر جو معزز و مکرم علماء کرام اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں ان کے قیمتی بیانات کو سن کر اپنی زندگی میں داخل کریں. یہی مقصد ہوتا ہے. اور بولنے والے خود، میں اگر بولوں اس سے قبل میرا بھی ایک مقصد ہے کہ میں جو بات کہوں اس پر خود عمل کروں. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ صف میں ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. کہ اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے. تو میں جو بات کہوں یہ میری بھی کوشش ہے کہ میں اس کے اوپر عمل کروں. اور آپ لوگ بھی اس جلسے سے اٹھے تو کچھ لے کر جائیں تاکہ آپ کا جو بھائی دور دراز سے سفر طے کر کے آئے ہیں، اپنے نرم بستروں کو چھوڑ کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی محنت کامیاب ہو، یہاں سے کچھ لے کر جائیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت ہی قیمتی باتیں آپ کو یہاں سے ملے گی. میں کوئی نئی چیز لے کر نہیں کھڑا ہوا ہوں. بات وہی ہے جو رب کے کلام میں موجود ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے. ہاں، کہنے کا انداز الگ ہو سکتا ہے، سمجھانے کا انداز الگ ہو سکتا ہے. اور میں اپنی بات کو اور مزید آگے بڑھانے سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور آپ سبھی کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. میں جو بات بولوں اگر اس بات میں کہیں بھی کوئی غلطی نظر آئے
تو اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر میری اصلاح کر دیجیے گا. صبح کا سورج بعد میں نکلے گا, عبداللہ محمدی اسی اسٹیج سے توبہ کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ. کیونکہ تکبر اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے, اس لیے میری اصلاح کریے گا ضرور. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے بہت ہی اہم موضوع ہے اس حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آج نوجوان مرد ہو یا عورتیں ہوں, جس طریقے سے زندگی بسر کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں, کیا وہ اسلام کے دائرے میں رہ کر بسر کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں؟ کچھ چند نصیحتیں میں نوجوانوں کے تعلق سے اور اپنی ماں اور بہنوں کے تعلق سے بھی کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الناس, آپ کو یہاں پر غور کراؤں کہ اللہ رب العالمین نے کئی مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, کہیں پر کہا یا ایھا الکافرون, کہیں پر کہا یا ایھا المنافقون. تو جہاں پر کہا یا ایھا الذین آمنوا تو خصوصاً ایمان والوں کے لیے ہے, جہاں پر کہا یا ایھا الذین کافرون وہ کافروں کے لیے, جہاں پر منافقوں کا لفظ ہے وہ منافقوں کے لیے, یہاں پر کہا یا ایھا الناس, اے لوگوں. اب اس میں جتنے بھی انسان اس دنیا میں بسنے والے ہیں سب کو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ مخاطب کیا کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو. کس سے ڈرو؟ میری ایک عادت ہے ساتھ میں لے کر چلنے کی, تو مجھے بھی اچھا لگے گا کہ ہاں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. کس سے ڈرنے کے لیے بول رہا اللہ؟ اللہ سے ڈرو. کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو. اب اللہ رب العالمین ہماری پیدائش کی حقیقت بیان کر رہا ہے یہاں پر کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا, یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس سے ان کی بیوی ہم سب کی ماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان سے تمام مرد اور عورت کو بنایا. پھر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے مانگتے ہو, اور رشتے داری توڑنے سے بھی بچو. آج ہمیں کوئی سے قرض لینا رہتا ہے تو یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے واسطے ہمیں 5,000 روپے یا 2,000 روپے دے دیجیے, ہم آپ کو لوٹائیں گے. اللہ ماشاء اللہ کوئی لوٹایا کوئی نہیں لوٹایا, لیکن مانگتا تو اللہ کے نام سے. اللہ رب العالمین اسی کے آگے یہ بھی کہہ رہا ہے رشتے داریوں کو توڑنے سے بھی بچو, یعنی رشتے داری ارحام جو رحم کی جمع ہے, رحم کرنا, رشتے داریوں کے ساتھ رحم کرنا, حسن سلوک کرنا, ناتا کبھی نہ توڑنا ان کو. اس کے بارے میں اہمیت اللہ رب العالمین کی آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے. تو اس کا جو نچوڑ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا اور ان کو دنیا میں پھیلا دیا. آج دنیا میں جہاں مرد بسنے والے وہیں پر ماں اور بہنیں بھی ہیں. لیکن کیا اللہ رب العالمین نے پیدا کرنے کے بعد نہیں چھوڑ دیا کہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار کرے؟ بولیے, کیا اللہ رب العالمین نے پیدا کرنے کے بعد نہیں چھوڑ دیا کہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی من جیسا ہمارا مرضی کرے گا, جیسا ہمارا من کہے گا ویسے ہی زندگی گزارے؟ کیا ایسا کیا اللہ رب العالمین نے؟ نہیں. ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا اور آخری نبی جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ ختم کر دیا اور کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے بہترین آئیڈیل, بہترین نمونہ, بہترین طریقہ اگر کسی ذات کے اندر ہے تو وہ ہے جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ پر غور کرنا ہے کہ آج نوجوان جو زندگی گزار رہا ہے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی گزارا؟ کیا ایسا ہی بتایا؟ جس طریقے سے نوجوان آج کپڑا پہن رہا ہے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پہنا یا ایسا ہی بتایا؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کہا نوجوانوں سے کہ نوجوانوں اپنا حلیہ اپنے من کے مطابق بناؤ؟ کبھی ایسا کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتا دیا کہ ایسا ہونا چاہیے لباس، ایسا حلیہ ہونا چاہیے، پہناؤ ایسا ہونا چاہیے۔ پھر آپ آگے بتائیں حقوق اللہ، اللہ کا حق ادا کیسے کرنا چاہیے۔ پھر حقوق الوالدین، ماں اور باپ کے ساتھ حق کیسے ادا کرنا ہے۔ پھر حقوق العباد، رشتے دار پڑوسی دوست احباب کے ساتھ کیسے حق ادا کرنا ہے۔ پھر حقوق الزوجین، بیویوں کے ساتھ کیسے حق ادا کرنا ہے، بچوں کی تربیت کیسی کرنی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت سے لے کے، اخلاق سے لے کے، کردار سے لے کے، معاملات سے لے کے، تجارت سے لے کے، یہاں تک کہ استنجا کرنے کا طریقہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں معلوم۔ بہت زیادہ ہم لوگ تقاریر اور درس دروس سنتے ہیں، الحمدللہ عوام الناس تو الحمدللہ اچھا خاصا علم ہو گیا اسلام کے بارے میں۔ اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہمیں نہیں معلوم، لیکن معلوم ہونے کے باوجود بھی آج نوجوانوں کا حال کیا ہے اور میری ماں اور بہنوں کا حال کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے میں اپنی ماں اور بہنوں کی طرف چلتا ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ جہنم میں جانے والی عورتیں ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ سب سے پہلے ادھر چلتا ہوں کہ آئیے میری ماں اور بہنوں، آپ کا مقام تھا کیا اور آپ نے اپنا مقام کہاں پر پہنچا دیا؟ آپ اللہ رب العالمین نے کس مقام پر فائز کیا اور آپ اب کس مقام پر ہیں، کیسے کیجیے گا۔ آئیے پہلے دنیا کی کلچر کا، مختلف مذاہب کا، مختلف قوموں کا تہذیب کیا ہے، کلچر کیا تھا وہاں، تو اس کا نقشہ میں آپ کے سامنے کھینچتا ہوں۔ مشرک مکہ جب ان کو خبر ہوتی تھی کہ ان کے گھر میں بچی جنم لی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ قرآن میں کھینچا نا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب ان کو بشارت دی جاتی ہے، دیکھیے عربی کے ورڈ پہ غور کیجیے، بشرا بشارت، خوشخبری، اللہ تعالیٰ بچی کی نعمت کی خوشخبری دیتا تھا تو ان کا منہ اتر جایا کرتا، چہرے اتر جایا کرتا تو دل ہی دل میں وہ گھٹنے لگتا۔ یتوارا من القوم، اپنے قوم والوں سے منہ چھپایا پھرتا رہتا تھا، منہ چھپایا کرتا تھا، کیا جواب دوں گا قوم والوں، سوچتا تھا کہ رکھوں کہ مار ڈالوں، اللہ سا ما یحکمون، کیا برا فیصلہ کرتے تھے۔ تو کم سے کم اس دور میں بچی کو دنیا میں آنے دیا کرتے۔ آج مسلمانوں، امت محمدیہ اپنے آپ کو کہلانے والے ہم اور آپ، میری ماں اور بہنوں، اسلام جیسے عظیم نعمت پانے والیاں میری ماں اور بہنوں، کبھی غور کیا کہ آج ہمارا کیا حال؟ اللہ اکبر، شرم آتی کہتے ہوئے۔ اور میرے نوجوان بھائی، آپ کا دل کیسے گوارا کرتا؟ بچہ پیٹ میں آیا، 4 مہینہ ہوا، 5واں مہینہ ہوا، الٹرا ساؤنڈ کراؤ، چیک اپ کراؤ، لڑکا ہے اہلاً و سہلاً، ویلکم، لڑکی ہے اللہ اکبر، پیٹ میں ہی اس کو ابارشن کرا دیا جاتا ہے۔ پہلے کے دور والے تو کم سے کم دیکھنا چاہتے تھے کہ بچی ہوتی کیسی ہے، آج کے دور والے تو کہتے بچی چاہیے ہی نہیں۔ ایک عورت کی دشمن، ایک باپ کیسا باپ ہے وہ کہ بچی آنے سے گھبراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ تم رزق نہیں دیتے ہو، رزق میں دیتا ہوں، ذریعہ تم ہو، کاہے کو اتنا گھبراتے ہو؟ یہ دور
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور بھی اس کے دور ہے. مجھے وقت بڑا مختصر دیا گیا جو کہ 1.5 گھنٹہ بولا گیا تھا, یہاں پر آگے پتہ چل رہا 1 گھنٹہ ہے. تو اس دور میں بچیوں کی جب بشارت دی جاتی تھی, جب بچی 4 سال ہو جاتی تھی, اس کو لے جا کر باقاعدہ طور سے میلے کے بہانے سے, گھمانے کے بہانے سے, یہ شارٹ کر رہا ہوں, حدیث بڑی لمبی ہے, گھمانے کے بہانے سے لے جا کر اسے دفن کر دیا کرتے. یہ حال تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا. لیکن آج مسلمانوں یہ سلسلہ پھر سے شروع کر دیا آپ لوگوں نے. بس صورتیں تبدیل ہو گئی. وہاں آنے دیا جاتا تھا, آنے کے بعد 4 سال کے بعد دفن کیا جاتا تھا. یہاں 6واں یا 7ویں مہینے میں ہی ابورشن کرا دیا جاتا. اور ہم کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے. شرم نہیں آتی ہمیں آپ کو کہتے ہوئے؟ اچھا لگتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, نام عبداللہ الرحمن ہے, اچھا لگتا ہے. اگر میں یہ کام کروں تو مجھے اچھا نہیں لگے گا اپنے آپ کو نام عبداللہ رکھ کر, نہیں اچھا لگے گا, کیونکہ بچی اللہ کی نعمت ہے. اور مختلف قوم کی تہذیب میں آپ کو دکھاتا ہوں, پھر اس کے بعد اسلام نے کیا مقام دیا اور تو اس کے بارے میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں. ٹائمز آف انڈیا نیوز پیپر کبھی پڑھتے ہوں گے آپ لوگ. ٹائمز آف انڈیا کے اندر جو نیوز پیپر ہے, یرلی 1 سال کے اندر 1 کروڑ 12 لاکھ لیڈی, 1 کروڑ 12 لاکھ لیڈی اس کا بزنس اس انڈیا کے سرزمین پہ کیا جاتا ہے. آئے دن اس کو بیچا اور خریدا جاتا ہے. اور یہی قوم جسے یونان لوگ کہتے ہیں, وہاں پر مرد کی ملکیت سامان ہوا کرتی تھی عورتیں. رومن کے اندر, یہ آپ کی دنیا کا کچھ نقشہ میں آپ کے سامنے کھینچ رہا ہوں, اس کو ذہن میں بیٹھائیے گا اور یہ قصہ کہانی سمجھ کر مت سنیے, عمل کا جامہ پہنانے کے لیے سنیے گا. رومن کے اندر خاتون سامان تسلی کہلائی کرتی, اس کے ساتھ کھیلا جاتا تھا. اس قوم میں رومن کے اندر فلورا نام کا ایک کھیل ہوا کرتا تھا. اس میں کرتے کیا تھے, لیڈی کو یعنی عورت کو, خاتون کو ننگا کر دیا کرتے. ننگا کرنے کے بعد اس کو دوڑایا کرتے تھے. مردوں کے مجمع کے اندر ننگی اس خاتون کو دوڑایا کرتے تھے, ہیونگ پوائنٹ تک دوڑایا کرتے, اور پھر ساتھ میں کوئی بھی مرد اس کے ساتھ غسل بھی کیا کرتے. اور آئیے ایرانی تہذیب کیا کہتی ہے. ایرانی کلچر کے اندر گھر کی لونی کو, نوکرانی کو وراثت کا حق کبھی نہیں دیتے اور اس کے ساتھ غلط کام بھی کیا کرتے. مصری کلچر کے اندر, مصر کے اندر بھائی بہن شادی ان کے کیا جائز تھا اور کیا کرتے تھے آپس میں. چائنا کے اندر مشہور مورخ ایک گزرا ہے جس کا نام کنفوشین ہے. اس نے کہا خاتون مرد کی غلام ہے, مرد جیسا حکم دے گا خاتون کو وہ کام کرنا پڑے گا. یوروپ کا کلچر کیا تھا؟ یوروپ کا کلچر یہ تھا کہ اس کو خرید و فروخت کیا جاتا تھا. برطانیہ کے اندر 6 پنس میں بیچا گیا 1948 سے پہلے. 1948 سے پہلے عورتوں کو, ایک عورت کو اس میں 6 پنس میں بیچا گیا. ایک انسان نے اپنی بیوی کو 1950 میں, تو 1948 میں بیچا گیا تھا, پھر قانون بند ہو گیا تھا یا بیچا نہیں جائے گا. لیکن 1950 میں اس نے پھر بیچا. جب اس کے اوپر مقدمہ دائر ہوا تو آدمی اپنے وکیل سے کہتا ہے کہ 1948 میں قانون چلتا تھا, تو جب وہ قانون صحیح تھا تو میں نے کون سا غلط کیا. تو جج جانتے کیا فیصلہ دیتا, وہ 1948 سے پہلے کا واقعہ, تب یہ 1950 سے, لہذا یہ بند کر دیا گیا. بات تو وہی ہے, ہاتھی کا دانت کھانے کا کچھ اور, دکھانے کا کچھ اور. آج بھی 1 روپے کا سنکس
یا 1 روپے کا چک شیمپو بھی بغیر خاتون کے اس کے کپڑے کو اتار کے اس کے جسم کی نمائش کیے بغیر اسے پروڈکٹ اس کا سیل نہیں کیا جاتا، بغیر نمائش کیے ہوئے آج بھی۔ اور اس انڈیا کے ہندوستان کے سرزمین میں ایک اسکالر گزرے جن کا نام راجا رام موہن رائے، ریفارمر تھے وہ۔ انہوں نے ان کے دور میں 1829 کے دور میں ان کے بھائی کی بیوی، ان کے بھائی کا انتقال ہو جاتا، ان کا بھائی مر جاتا ہے۔ تو جب بھائی مر جاتا ہے تو ان کے خاندان والے کہتے ہیں جب تجھے بھی اس کے ساتھ ستی ہونا پڑے گا۔ یہ واحد شخص تھا راجا رام موہن رائے، جس نے آواز اٹھائی تھی کہ لوگوں یہ کب تک ظلم ہوگا کہ عورت کو اس کے پتی کے ساتھ ستی کیا جائے، یہ کب تک ظلم ہوگا، لہٰذا یہ بند کیا جائے۔ کم سے کم یہ اللہ کا بندہ آواز کو اٹھایا تھا۔ اور مسلمانوں، ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہم سرے عام یہ برائیاں دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کی تو دور کی بات، وہ تو خرید و فروخت کا معاملہ تھا۔ آج اگر ہماری خود کی بیٹی جنم لیتی ہے تو اس کو پیٹ میں ہی دفن کر دیتے ہیں۔ کیوں میرے بھائی؟ راجا رام موہن رائے ایک غیر مسلم تھا، کم سے کم اس نے ایک آواز اٹھائی۔ آج اس سرزمین پہ کون ہے ایسا شخص ہے کہ جو اس کے خلاف بھی آواز اٹھائے؟ ہے کوئی؟ نہیں۔ اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کو بیٹھانے کے لیے بہت سارے لوگ، آواز اٹھانے، اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے شاید اللہ ماشاء اللہ جس کو ہدایت دے دے وہ آگے، ورنہ اس کو پکڑ کے بیٹھانے والے بہت سارے لوگ ہوں گے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے آپ کو عزت سے نوازا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور میری ماں اور بہنوں، اپنے مقام کو دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، حدیث نمبر 2631 2625 کے اندر یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ وہ حدیث اس طریقے سے ہے، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وهو وضم اصابعه، یعنی جو شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو شخص 2 لڑکیوں کی پرورش، کفالت کیا، بڑا کیا، شادی کیا، وہ قیامت کے روز ایسا ہوگا جیسے میری 2 انگلیاں۔ اور ایک روایت میں ہوتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ جنت میں جانا چاہتے ہو نا؟ بولو، جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ جنت کے لیے یہاں پر آئے نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوئی نیکی قبول کر لے، اسی لیے تو اتنا دور سے سفر کر کے بھی آئے، اسی لیے یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ہماری اسی میں کوئی نیکی قبول کر لے۔ تو جنت میں جانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتایا۔ اور میری ماں اور بہنوں، آپ کی عزت کے لیے، آبرو کے لیے اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں کہا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ خاتون اپنے گھروں کے اندر قرار پائے، وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلن کی طرح، جاہل جیسے پہلے کے قوم میں جاہل عورتیں گھوما پھرتی تھی، آج بھی ویسے ہی کیا کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسے منع کیا ہے، لیکن کبھی ہم نے قرآن کو کھول کر شاید ہی اللہ ماشاء اللہ ہمارے بھائی اور بہن پڑھتے ہوں، اللہ ماشاء اللہ، ورنہ رمضان المبارک آئے گا، سر پہ ٹوپی ہوگی، ہاتھ میں مسواک ہوگا، پینٹ جو لٹتا تھا 24 گھنٹہ وہ رمضان المبارک میں اوپر چلا جائے گا۔ میری ماں اور بہنیں کے ہاتھوں میں قرآن مجید ہوگا اور سروں پہ دوپٹہ ہوگا، نظریں نگاہیں گھڑی پر ہوں گی کہ ظہر کا وقت کب ہوگا، عصر کا وقت کب ہوگا، مغرب کب ہوگا، عشاء کب ہوگا، فجر کب ہوگا۔ یہ صرف رمضان المبارک کے لیے عالم ہوتا ہے ہمارا اور آپ کا۔ کیا اسلام یا قرآن یا یہ شریعت صرف رمضان المبارک کے لیے نازل کیا گیا؟ بتائیے، بولیے، کیا یہ اسلام، یہ شریعت، قرآن مجید صرف رمضان المبارک کے لیے
نہیں، اسے 12 مہینہ پڑھنا ہے۔ مسلسل پڑھنے والی جو دنیا میں سب سے زیادہ کتاب پڑھی جاتی ہے وہ واحد کتاب قرآن مجید ہے، جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ جب ہم اسے مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، اس خط کے اوپر غور کریں گے رب العالمین نے کیا کہا ہے، تو میری ماں اور بہنوں، آپ کی وقار، آپ کی اہمیت اس کے اندر ملے گی کہ عورت کو گھروں میں رکھو، عورت چھپانے والی چیز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کھل کر تعلیم دی ماں اور بہنوں کو۔ نوجوانوں، یہ آپ کے لیے بھی تعلیم ہے۔ ہم سب کے پاس ماں اور بہنیں ہوتی ہیں، ہم سب گھر کے گارجن ہیں، ہم سب رعایا، ہم سے پوچھا جائے گا۔ کل قیامت میں رب پوچھے گا، تجھے 2 بیٹیاں دیے تھے، تجھے 2 بیٹا دیا تھا، 3 دیا تھا، 10 دیا تھا، کس کو فون لائن پہ لگایا؟ کبھی اسے قرآن کی تعلیم دی، کبھی پردے کے بارے میں بتایا، کبھی سیرت مبارکہ کی تعلیم دی؟ کیا جواب دو گے؟ نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن حبان کی حدیث ہے، حدیث جلد نمبر 12 حدیث نمبر 413 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون رحمة ربها وهي في قاع بيتها۔ المرأة عورة، عورت چھپانے والی چیز ہے۔ اگر کسی کے پاس اگزامپل 10,000 روپے ہوگا، یہ کیچ کرتے ہوئے جائے گا، بولیے آگے والے ہی بولیے، چلیے پیچھے والے نہیں بول پا رہے ہیں، کیچ کرتے ہوئے جائے گا، 10,000 روپے ہوگا، کیچ کرتے جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ کیوں؟ ڈر لگا رہے گا کوئی لوٹ نہ لے، یہی ڈر رہے گا نا، کوئی ڈاکہ نہ کر لے، ڈال دے، کوئی لوٹ نہ لے۔ اللہ اکبر، اس پیسے کو کتنا چھپا کر رکھتے، زیور ہے تو بیٹی کے جہیز کے لیے چھپا کر رکھتے ہو، بینک میں جہیز میں دماد خریدنے میں کام ہے، چھپا کر رکھے ہو اس کو۔ عورت اس پیسے سے بڑھ کر بڑی دولت ہے۔ ماں اور بہنیں پیسے سے بھی بڑھ کر بڑی دولت ہے۔ کیوں ان کو ایسے چھوڑ دیتے ہو بازاروں میں ٹہلنے کے لیے؟ کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ کیوں دیوسی بھری زندگی جیتے ہو؟ اللہ کے واسطے آنکھیں کھول لو، کل قیامت کے دن وہی بہنیں، وہی ماں، وہی بیوی آپ کی مخالفت کرنے لگیں گی، کھڑی ہو جائیں گی۔ بیوی کہے گی، اے رب، یہ میرا شوہر تھا، دال میں نمک کم ہو جایا کرتا تھا، اس کے بھاؤ اور ناپ سبڑ جایا کرتے تھے۔ اے رب، اگر میں سو جایا کرتی تھی اور اگر میرا شوہر لیٹ میں آیا کرتا تھا تو مجھے مارنے لگتا تھا، ڈانٹنے لگتا تھا۔ اے رب، اس نے کبھی مجھے نہیں کہا کہ پردے میں رہ، اس نے کبھی نہیں کہا مجھے کہ پردے کے اندر رہ۔ اے رب، یہ میرا بھائی تھا، اس نے کبھی نہیں بتایا۔ اے رب، یہ میرا بیٹا تھا، یہ ہر کام منوا لیتا تھا مجھ سے، اس کو پردے کے بارے میں پتا تھا، اس نے کبھی نہیں بتایا مجھے۔ کیا جواب دو گے؟ کبھی سوچا؟ نہیں سوچا، جو ہوگا دیکھا جائے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے تاپوں میں لگ جاتا ہے اور پھر معاملہ دامنی جیسا کیس سامنے آ جاتا ہے۔ وہ بھی ہماری بہن تھی، اس کے ساتھ جو ہوا اس کا تکلیف ہے مجھے، لیکن اس کے ذمہ دار ہم اور آپ بھی ہیں، اس کے ذمہ دار ہم اور آپ بھی ہیں۔ شیطان کاٹ میں لگا، معاملہ گڑبڑ ہوا، ہم اور آپ اپنا چہرہ اٹھا کر چلنے کے لائق بھی نہیں ہوتے محلے میں۔ کیوں؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرتے رہنا چاہیے، کہیں اللہ کا عذاب ان کے اوپر دردناک عذاب نہ مسلط کر دیا جائے۔ عذاب سونامی کی ہی شکل میں نہیں آتا ہے، عذاب زلزلے کی شکل میں نہیں آتا ہے، عذاب بارش کی شکل میں نہیں آتا ہے، عذاب اپنی پریشانیوں مشکلات کی بھی شکل میں آتا ہے، عذاب اپنی عزت چلی جاتی ہے ویسے بھی شکل میں آتا۔ کبھی سوچا؟ نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ رَحْمَةُ رَبِّهَا،
جب عورت اپنے گھر میں رہتی ہے تو اپنے رب کی رحمت کے قریب ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. گھروں کے اندر رب کی رحمت ہوتی ہے. عورت، میری ماں اور بہنوں سنو، رب کا تقرب حاصل ہوتا ہے گھروں کے اندر. آپ کو شرم حیا کب آئے گا؟ آؤ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک چھوٹا سا سیرت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جب ہمارے شوہر فوت ہو گئے، جب ہمیں اپنے شوہر کے حجرے کی طرف جانا ہوتا تھا تو راستے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پڑتی تھی، تو میں اپنے آپ کو خوب لپیٹ لیا کرتی تھی، خوب لپیٹ لیا کرتی تھی، جو کہ مدفون ہے، دفن ہے، زندہ نہیں ہے. وہ عورت میری ہم سب کی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے ہم اپنے آپ کو لپیٹ لیا کرتے تھے، پھر وہاں سے گزرا کرتے تھے. جب اپنے سرتاج سے حجرے کی طرف جاتے تھے وہاں چادر اتار لیا کرتے تھے کہ تو میرے سرتاج کا قدر، یہاں سے ہمیں کیا نصیحت ملتا. میری ماں اور بہنوں، وہ بھی ایک عورت تھی، اتنی شرم، اتنی حیا کہ اپنے آپ کو ڈھانک لیا، جو کہ مدفون ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ. یہاں پر تو زندہ ہیں ہم، زندوں کے سامنے ہماری ماں اور بہنیں بغیر رپٹہ کا اپنی عزت اور آبرو کو دکھاتی، بغیر رپٹہ کا. شرم کرو میری ماں اور بہنوں، وہ بھی ایک ماں تھی، ہم سب کی ماں، جو چلتی تھی عرش پر، جو چلتی تھی فرش پر، عرش سے سلام جبرائیل لے کر آیا کرتے تھے. میری ماں اور بہنوں، ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہمارے اور آپ کے گھروں کا حال کیا ہے؟ اپنی بہن بیٹی کو ایسے چھوڑ دی، جہاں مرضی ہو جاؤ، جیسے مرضی ہو تو چلو آؤ. جو چھوٹ دیے ہو کہ ماڈرن ہے، جس کے ساتھ چاہے چھوڑ دیا اکیلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2866، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1341 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے، راوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عورت کے ساتھ کوئی مرد تنہے میں نہ جائے، غیر مرد، غیر محرم مرد، عورت کے ساتھ کوئی غیر محرم مرد تنہا میں نہ جائے. ہاں اگر محرم ہو تو ٹھیک ہے، اگر محرم ہے ساتھ میں تو ٹھیک ہے. یہی مسئلہ سفر کا بھی ہوگا کہ سفر میں بھی کسی غیر محرم کے ساتھ نہیں بھیج سکتے جب تک محرم نہ ہو. آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ کیا حال ہے؟ جس کے ساتھ پردہ تھا اس کے ساتھ بھیج دیے، چلے جاؤ جہاں جانا، چھوڑ دیے. کبھی غور کیے نہیں، خالے کا لڑکا ہے، پھوپھی کا لڑکا ہے، چھوڑ دیے. پھر بعد میں کیا رزلٹ آتا ہے؟ زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یار رزلٹ کیا آتا ہے ہم اور آپ ڈیلی اخبار میں پڑھتے ہیں. اور میری ماں اور بہنوں، بدکار عورت کی صفت میں آپ کے سامنے رکھ دوں. ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4167، 4167 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایما امرأۃ استعطرت فمرت بالقوم لیجدوا ریحها فلیزانیۃ. جو عورت خوشبو لگا کر محلے سے نکلے تاکہ غیر مرد اور آدمی اس کی طرف متوجہ ہو کہ اچھی خوشبو آ رہی ہے، فوق سے خوشبو آ رہی ہے، بڑی اچھی خوشبو ہے یہ. اب اس خوشبو کے پیچھے پیچھے لگ گیا، پیچھے پیچھے مٹرانے لگا. وہ عورت اسی لیے لگا کر نکلی تو یہ عورت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے پہلے جانیے تو یہ بدکار عورت ہے. کتنی ماں اور بہنیں ایسی ہیں، اور کتنے ہم نوجوان بھائی ایسے ہیں جو اپنی بہنوں کے لیے فوگ اور ایکس جیسا پرفیوم لا کر دیتے ہیں کہ میری بہن لگا، نکل ولیمہ میں، نکل شادی میں. بیوی کو لا کر دیتے. وہ بیوی کبھی اپنے شوہر کے لیے اتنا بنے سورے گی نہیں جتنا اس کو پالٹی میں یا ولیمہ کی شادی وغیرہ میں بن کے سور کر جانا ہوگا. کبھی نہیں بننے سروے. وہ غریب کو کبھی
गरीब को कभी मुयस्सर ही नहीं होगा कि हम भी कभी देख ले, सिर्फ उसका पैसा इस्तेमाल होगा। इल्ला माशाअल्लाह कुछ नेक औरत हैं जो अपने आप को बचा कर रखती हैं, अपने आप को हिफाजत में रखती है। इसलिए मेरी माँ और बहनों, ये परफ्यूम वगैरह लगा कर निकलने ये बदकार औरत की अलामत है। और हमारा और आपका क्या हाल है? नहीं, हमारा फ्रेंड है, घर में आ गया, अरे मौलवी साहब हैं, बड़े अच्छे आदमी, नेक आदमी, घर में आ गए। दोस्त से, बड़ा जिगरी दोस्त से, बचपन के घर में आ गए। क्यों? अब घर में आ गए, चलो एक फिटनेस कमरा, तो चलो बात तो सही है, मर्द मर्द हैं सिर्फ वहां पर, लेकिन बकायदे तौर से इंट्रोडक्शन किया जाता है, शी इज माई वाइफ, ये मेरी वाइफ है, ब्यूटीफुल, अच्छी है, खूबसूरत है। कहाँ से किया? खुला जगह, इंट्रोडक्शन किया जाता है बकायदे तौर से, गर्व महसूस करके बैठाया जाता है, चाय पानी सब सब किया जाता है, और उसको हम सही समझते, मॉडर्न है। क्यों? जिस कल्चर में हम रहते हैं उसी को हम अपना लेते। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत करेगा उसी के साथ हो जाएगा। यहूद और नसारा की मुशाबहत आज हम मुसलमान करते हैं और इंट्रोडक्शन कराते बकायदा बैठा कर। अब इंट्रोडक्शन हो रहा हो, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 53 अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमाता है, वइज़ा सअलतमुहुन्ना मताअन फस्अलूनी वराई हिजाब ज़ालिक मतहरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन। अल्लाह रब्बुल आलमीन साथ फरमाता है कि और जब तुम उनसे कोई चीज तलब करो तो पर्दे की आड़ में तलब करो। किससे? मोमिना औरतें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां थी और सहाबा कराम से कहा जा रहा है कि उस दौर के सबसे अव्वल मोमिन थे ये। उनसे कहा जब कोई चीज तलब करो तो पर्दे की आड़ में तलब करो, ये तुम्हारे लिए और उनके दिलों के लिए पाकीज़गी होगी। सहाबा कराम के लिए कभी सोच सकता है कोई दिल में गंदगी होगा? बोलो, सोच सकता है कभी? आवाज क्यों नहीं आ रही? कभी सोच सकता है कि सहाबा कराम के दिलों में गंदगी होगी? नहीं। कभी सोच सकता है कि हमारी माएँ उम्महातुल मोमिनीन उनके दिलों में गंदगी होगी? कभी नहीं। नहीं मौलवी साहब, दिल का मामला है, आंखों का पर्दा होता है ना? आज नहीं होता है, माँ और बहनें भी कहती आंखों का पर्दा होता है, आप सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। आंखों का पर्दा होता है। उनके लिए एक मिसाल देकर बात को आगे बढ़ाता हूँ। लेमन जानते हो? नींबू, लेमू हमारा है, नींबू हमारा है, चाकू नाइफ हमारा है। उस लेमन को सामने लाएं, आपके सामने लाएं, वे उनके लिए जो ये कहते हैं कि दिल को कंट्रोल कर लेते हैं हम, आंखों का पर्दा है, ये उनके लिए मिसाल है। इस मिसाल पे गौर करना। नींबू को सामने लाए आपके, और नींबू आपके सामने आएगा तो सबसे पहला जो फितरत इंसान को क्या होगा मालूम है आपको? कोई बता सकता है? जब नींबू सामने आएगा तो सबसे जो फितरत होती है इंसान को क्या होता है पता है आपको? मुंह में पानी आता है। क्यों? कंट्रोल नहीं हो रहा दिल में। नींबू हमारा है, चाकू हमारा है, क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा? आपको अभी तो काटे नहीं है, तो ये हाल है। और जब काट दिए तब शुरू हरकत लेना, क्यों? कंट्रोल नहीं हुआ। आंखों से कंट्रोल क्यों नहीं हुआ? एक लेमन में कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो मार पहले को कैसे कंट्रोल करोगे? बोलो, कैसे कंट्रोल करोगे? मेरी माँ और बहनों, एक लेमन से कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो अपने आंख और दिलों से कैसे कंट्रोल करेंगे? आखिर अल्लाह ताला मोमिनों को, सहाबा कराम को कहता जब कुछ तलब करना पर्दे क्या, हम तो बकायदा एंट्री करते हैं, बकायदा इंट्रोडक्शन कराते हैं। होता है कि नहीं? ऐसा होता है। और पर्दे के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाज़िल की, सूरह अहज़ाब। अच्छा, ये जो पहली आयत हमने आपके सामने पढ़ी थी, उसका भी थोड़ा खुलासा कर दूं, वक्त की वजह से मैं जल्दी जल्दी निकल रहा हूँ। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 53, ये आयत का नाम जानते हैं आप लोग? ये पहली आयत थी आयतुल हिजाब के नाम से। किसके नाम से? आयतुल हिजाब के नाम से। इसका शान नुज़ूल मैं आपके सामने रखूं। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 4719। अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं, तो क्यों ना आप अपने बीवियों को पर्दे का हुक्म दो? तब ये आयत नाजिल होती है। अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं। आज हमारे साथ भी है ना सर, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं।
کبھی پردہ کراتے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ، جو اللہ کا نیک بندہ جس کو اللہ کا ڈر ہوگا وہ کراتا، ورنہ وہ کہتا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پردے کے تعلق سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں جو بہترین آیت ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ پہلے کسے مخاطب کیا گیا اس آیت میں؟ بتائیے، قرآن پڑھتے ہیں نا آپ لوگ، پہلے کسے مخاطب کیا گیا؟ ارے بولیے تو صحیح، قرآن سب کے گھر میں ہے؟ قرآن ہے گھروں میں، لیکن اصلاحی پروگرام ہے، ہمارا اور آپ کی اصلاح ہو رہا، سروس ہو رہی ہے، تو بتائیے ساتھ میں کہ قرآن ہے گھروں میں، ہے نا؟ تو گھروں میں قرآن موجود ہونے کے باوجود بھی آئے تو پڑھے ہوں گے نا کبھی نہ کبھی؟ بولیے۔ یہی بات ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید پر غور نہیں کرتے، ورنہ جس دن غور کرنے لگیں گے اچھے اچھے سائنٹسٹ فیل ہو جائیں گے، ہم لوگوں سے اچھے اچھے ڈاکٹر فیل ہو جائیں گے جس دن غور کرنا شروع کر دیں گے۔ یہی وجہ ہم لوگ غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا اس آیت کے اندر، یا ایھا النبی، نبی کو پہلے حکم دیا جا رہا ہے، کسے؟ نبی کو پہلا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بتاتے ہیں نا، تو پہلا عمل خود کریے اپنے گھروں سے، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنے بیویوں سے کہہ دیجیے، پھر اس کے بعد بیٹیوں سے، پھر اس کے بعد مومنہ عورتوں سے کہہ دیجیے۔ تیسرے نمبر پہ پہلے گھرانے میں کہا جا رہا ہے اپنی بیویوں کو پردہ کرائیے، دوسرا نمبر بیٹیوں کو کرائیے، پھر تیسرا نمبر مومنہ عورتوں سے کہیے کہ اپنے آپ جلباب سے ڈھانک لیا کر۔ جلباب کسے کہتے جانتے ہیں؟ پتا ہے؟ بولیے، جلباب کسے کہتے ہیں؟ جب نہیں معلوم تو کیسے ہم لوگ پردہ کریں گے؟ معلوم ہے؟ نہیں، جلباب کہتے ہیں یہاں سے ڈھانک کر پورا پنجہ تک، زمین نیچے تک چادر گھسیٹنا چاہیے، اس کو جلباب بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ جلباب۔ جلباب سے ڈھانک لو تاکہ انہیں کوئی پریشان نہ کرے اور انہیں سمجھا جائے عزت دار گھرانے کی عورتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب بتاؤ، ہم سب عزت دار گھرانے کے لوگ بننا چاہتے ہیں کہ نہیں بننا چاہتے ہیں؟ بتائیے، بولیے، ہم سب عزت دار گھرانے کے لوگ بننا چاہتے ہیں؟ ہم پھر اپنے عورتوں کو پردے کے بارے میں کہیں گے انشاءاللہ، اور ہماری ماں اور بہنیں سن رہی ہیں، اگر چاہتی ہیں کہ لوگ کہیں یہ عزت دار گھرانے کی عورت ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ جلباب میں نکلے، پردے میں نکلے۔ یہ پردے کے تعلق سے کچھ باتیں عورتوں کے لیے تھی، اب مردوں کی طرف آتے ہیں۔ ہماری بھائیوں بڑے مسکرا رہے ہیں کہ ارے ہمارے لیے کچھ نہیں، صرف عورتوں کے لیے، ہم تو بچ گئے۔ آئیے قرآن مجید سورہ نور آیت نمبر 30 اور 31، سب سے پہلا آیت مردوں کے لیے 30واں نمبر، کہ اے مردوں کی جماعت اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ کس کو نیچے رکھو؟ یہ نگاہ ہی ہے بڑا خطرناک۔ نگاہ ہے، دیکھا بڑی اچھی لگ رہی ہے، بڑی اسمارٹ ہے، کیٹرینا لگ رہی ہے تو پوری ہاں، اس کا نمبر ذرا نکالو یار، نمبر میں، ہاں چیٹنگ کرنا، واٹس ایپ کا نمبر لینا۔ اب تو کمپنیاں بھی جان گئی ہیں کہ ان نوجوانوں کو کیسے بلگلانا ہے، کیسے دین سے دور کرنا ہے۔ یونینار سے یونینار فری، ریلائنس ٹو ریلائنس فری، واٹس ایپ کے لیے اتنا MB، فیس بک کے لیے اتنا MB فری ہے، سب چیٹنگ شروع ہے۔ ہاں میڈم آپ کا نام، ہاں آپ کا نام فلاں ڈنکا، آپ کی آنکھیں بڑی اچھی، یہ فلاں ڈنکا شروع، رات بھر چیٹنگ شروع۔ اب سوچیں مولانا کو کیسے پتا یہ سب؟ میں بھی دنیا میں رہتا ہوں، پیپر وغیرہ سب پڑھتا رہتا ہوں، نیوز بھی دیکھتا رہتا ہوں، کس کے جو اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ کیا ہنسی تو آتی ہے لیکن بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ہنسی اس لیے آتی کہ آپ کی بیوقوفی پر ہنستا ہوں کہ آپ کو کھلونا تھما دیا جو کہ اللہ کی طرف سے تو نعمت ہے، لیکن غلط استعمال کر رہے تو کھلونا ہے تو رحمت ہے۔ موبائل سے کانٹیکٹ نمبر، ہاں جی آپ کی آنکھیں دیکھا تھا بڑی اچھی تھی، ہاں تو آپ کہاں ملیں گے؟ ہم آپ یہ فلاں دن کا بات کرتے کرتے بات آگے بڑھ گئی، رات بھر بات کال فری رہی، بات چیت چلتی رہی، نام پتا، ایڈریس، بک فلاں ریسٹورینٹ میں کاش گنج کے،
ملا ملاقات ٹائمنگ 12:30 o'clock اور 12:30 o'clock 12:30 بجے ابا کبھی بلائیں گے تو نہیں پہنچے گی. جو پال پوس سے اتنا بڑا کیا, محنت کے پیسے سے 1-1 روپے اپنا پیٹ کاٹ کے آپ کو بڑا کر دیا, اپنا بھوکا رہ کے آپ کو کھلا دیا. آپ کبھی بلائیں گے بیٹا 12:30 بجے دکان آ جانا, دکان سنبھال لینا, شاپ سنبھال لینا, نہیں. اور گرل فرینڈ بلا دیے دوڑتے ہوئے چلیں گے, دوڑتے ہوئے جائیں گے. پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ منظر عام کو نمایاں ہے, زیادہ اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے. زنا کی طرف بڑھنا, زنا ہو جاتا ہے. یہ نگاہ سے اتنی خطرناک چیزیں ہوتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی پوائنٹ, بڑی گہرائی کی بات یہاں پر کہہ دیا, جہاں سے سارا معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے. آنکھوں کا پردہ. کس کا پردہ؟ آنکھوں کا. مردوں سے بھی کہا اور کس سے کہا؟ عورتوں سے بھی کہا. 31 نمبر پہ میں عربی چھوڑ رہا ہوں وقت کے لحاظ سے. پھر اب آئیے, یہ تھوڑا پردے کے تعلق سے, مرد عورت بھائی اور بہنوں کے تعلق سے ہمارے لیے یہ باتیں تھی قرآن حدیث کی روشنی میں. اب آتے ہیں جو جس سے ایک معاشرہ تیار ہوتا ہے. معاشرہ کیسے تیار ہوتا ہے پتہ ہے؟ کوئی اللہ کا بندہ ہمیں بتائے, میں آپ سے ریکویسٹ گزارش کرتا ہوں, معاشرہ کیسے تیار ہوتا ہے؟ ہمارے بزرگوں کو تو پتا ہونا چاہیے. معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ میاں اور بیوی کے نکاح سے. اس سے میاں اور بیوی کے نکاح سے ایک معاشرہ, ایک سماج وجود میں آتا ہے, ایک خاندان جٹتا ہے. اس سے ہے نا, میاں بیوی سے خاندان جٹتا ہے. اب یہ شادی جو مسئلہ ہے آج ہمارا اور آپ کا, اس پر کیا عمل ہے؟ کیونکہ یہ بنیاد ہے. اس بنیاد سے معاشرہ بنتا ہے, بچے آتے ہیں. اب بنیاد اگر صحیح ہوگی تو عمارت بھی صحیح ہوگی, بنیاد گڑبڑ ہوگا تو عمارت بھی کچی ہوگی. پھر ٹھیک ہے نا. تو بنیاد کے بارے میں آئیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تعلیم دی ہے اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں. پہلے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے رکھ دوں, سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ مَن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میں سے جو لڑکے ہوں آپ کے, جو لونڈی ہوں, جو آپ گھروں میں نوکر ہوں آپ کے, نوکرانی ہوں آپ کے, ان کی شادی کرا دو. کیا کرا دو؟ شادی کرا دو. اگر وہ فقیر ہوں گے, فقراء اگر فقیر ہوں گے, یغنیہم اللہ من فضلہ, اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. کس سے غنی کر دے گا؟ فضل سے غنی کر دے گا. اس میں کیا کیا بات نہیں؟ پہلی بات, لا نکاح الا بولی, بغیر ولی کا نکاح نہیں ہوتا. یہاں پر بھی یہ بات ملتی ہے کہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ ولی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو نکاح کرا دو, بچوں کو نکاح کرا دو. اگر وہ فقیر ہوں گے, جیسے ہوتا ہے نا نوجوان کو جب نکاح کرو, ارے مولوی صاحب ابھی PhD کر لے, ابھی ایم اے ہوگا, ابھی کیا کہتے ہیں BEd کرنا ہے, ابھی یہ کرنا, ابھی وہ کرنا, ابھی پیروں پہ نہیں کھڑے ہیں. یہی سب کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اگر فقیر ہوں گے تو غنی ہو جائیں گے. لیکن مسلمان نوجوان بھاگتا ہے نکاح سے, پیروں پہ کھڑے. تو ابھی تک ہاتھوں سے چل رہے تھے آپ, پیر سے ہی چل رہے تھے. تو جب پیر سے چل رہے تھے تو یہ کیوں سوچا لاتے ہیں کہ ابھی یہ شیطان کا ایک وسوسہ ہے میرے بھائیو. یہ اس لیے آپ کو بلغلاتا ہے کہ آپ شادی نہ کریں اور زنا کی طرف بڑھ جائیں. 100-200 روپے میں آپ کا کام ہو جائے, 100-200 روپے میں اپنی شہوت کو پوری کر لے. شادی پاک چیز ہے, اس کو نہ کرتے شیطان نے ایسا چال چلا کہ آپ کو زنا کی طرف رغبت دلائی, اور وہ زنا نوجوان آج کرتا ہے. اس لیے شادی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ شادی کر دو. اب عورتوں کا مقام بیان کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورتوں سے باقاعدہ طور سے بیٹھا کر مشورہ کیا جائے گا ان سے. بخاری شریف کی حدیث نمبر 5136 کے اندر, لا تنکح الایّم حتی تستأذن ولا تنکح البکر حتی تستأذن, کوئی بیوہ کا شادی اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس سے مشورہ نہ کر لیا جائے. کسی کنواری لڑکی کا شادی اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کی رضامندی نہ حاصل کر لیا جائے. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ, اگر بیٹیوں سے رضامندی لیتے تو وہ کیسے پتا چلے گا کہ راضی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی چیز بتا دی. کہا کہ ان کی خاموشی سے نظر جھک جانا, رو دینا, یہ اجازت کا گھنٹی بجا ہنٹ ہے, یہ اجازت ہے.
ٹھیک ہے، یہ شریعت ہے، باقاعدے طور پر میری ماں اور بہنوں آپ کا مقام دیکھو، مشورہ لیا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے، بیٹی آپ کا نکاح فلاں لڑکے کے ساتھ جو پی ایچ ڈی کیا ہے، عالم ہے، اچھا لڑکا ہے، فلاں خاندان سے ہے، تو میں نکاح کر رہا ہوں. بیٹی کو اچھا لگے گا تو شرما جائے گی، روئے گی، نہیں اچھا لگے گا تو منع کر دے گی سیدھا. اور اگر دیندار پرورش دیے ہو، دیندار گھرانے میں بچیوں کو، تو کبھی عالم رشتے کو یعنی دیندار رشتے کو نہیں منع کرے گی. اگر تعلیم اچھی دی ہو، تربیت اچھی دی ہو. لیکن آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ اور سنت کا نکاح بتاؤ اور پھر آج کی دنیا کا نکاح میں آپ کے سامنے رکھوں. سنت والی نکاح کیسی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کتاب النکاح کے اندر، لا تنکح الامرۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے 4 چیزوں کے بنا پر نکاح کیا جاتا ہے: لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا فظفر بذات الدین تربت یداک. کس بنا پر؟ 4 چیزوں بنا پر. اس کو ذرا بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں، یہی معاشرہ بنیاد میں آتا ہے. اگر اس بات کو سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ ہماری معاشرہ کی اصلاح ہو جائے گی، ہماری بھی اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ. لمالہا اس کے مال کی وجہ سے، ولحسب یا حسب و نسب، ولی جمال یا خوبصورتی کی وجہ سے، ولی دین یا دینداری کی وجہ سے. بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم دینداری کو فوقیت دو، وَذَكَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، تمہاری ہاتھ خاک آلود ہو، ہاتھ مٹی میں سن جائے اگر تم دینداری کو فوقیت نہیں دیتے. آج بتاؤ، آمین 11 رکعت تراویح، ہم سے زیادہ علم والا کوئی ہوگا، ہم سے مباحثہ، ہم سے ڈیبیٹ، ہم سے مناظرہ کر لو، اس مسئلے پہ مناظرہ، آمین کے مسئلے پہ، تراویح کے مسئلے پہ، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کے مسئلے پہ، ہر مسئلے پہ مناظرہ، ہر مسئلے پہ بحث مباحثہ. لیکن جب شادی کا مسئلہ آتا ہے تو سارے مسلک والے کہتے ہیں ایک کام صرف ہم کو آتا ہے، شریعت اٹھاؤ، طاقوں میں رکھو، تالا لگاؤ، اپنے من کے بادشاہ ہیں ہم، اپنے من کے بادشاہ ہیں. شادی کریں گے مالدار چاہیے ہمیں، اپنے برادری کا ہونے چاہیے اور خوبصورت ہونا چاہیے، دیندار ہوگا تو چلے گا. یہاں پہ زیادہ ترجیح نہیں ہے، 3 چیز پہ ترجیح زیادہ ہے. 3 چیز پہ مالدار، حسب و نسب، خوبصورت ہونی چاہیے. ابا مالدار کے ساتھ ساتھ دیکھ لیجئے گا تھوڑا خوبصورت ہے کہ نہیں، دیندار ہوگا چلے گا. آج نوجوانوں بتاؤ یہی سوچ ہے؟ اللہ ماشاء اللہ کوئی نیک اللہ کا بندہ ہوگا جس کی سوچ ہوگی کہ ہماری بیوی جو ہو دیندار ہو، ورنہ اکثر نوجوانوں کی سوچ ہوگی کہ مالدار کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہونا چاہیے. اور یہ تو خاندان کا بٹوارا تو ہمارے بزرگوں نے کر رکھا ہے. نہیں، صدیق کی لڑکی صدیق میں جائے گی، خان کی لڑکی خان میں جائے گی، پٹھان کی لڑکی پٹھان میں جائے گی. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے گنجدوارا کے اندر، میرا موبائل نمبر منور بھائی کے پاس ہے، میں جو بات کہتا ہوں جنگے کی سوچ پر کہتا ہوں اور حق بات بولنے کا عادی ہوں میں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے کا مجھے کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے. پورے ذمہ داری کے ساتھ بات کرتا ہوں. اگر بات غلط ہے آپ میری اصلاح کرو. میں نے پہلے بول دیا کہ سورج بعد میں نکلے گا، توبہ پہلے کروں گا. ایک صحیح کیا ضعیف حدیث لاؤ، صحیح کیا ضعیف حدیث لاؤ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سے تحریر کوئی بھی حدیث سے ثابت ہو کہ خاندان پہ ترجیح دیا جائے گا. کوئی بھی حدیث سے ہے، کسی بھی مسلک کا ہو، میں بھید بھاؤ نہیں رکھتا، میں سب کو جوڑنے والا شخص ہوں، کسی بھی مسلک کا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑنے کے لیے پیروں پہ پتھر کھائے، سروں پر پتھر کھائے. میرا نبی لہو لہان ہوا صرف اس وجہ سے کہ لوگوں ایک ہو جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو. میں وہ جوڑنے والا انسان ہوں. تو اس لیے پوچھتا ہوں صحیح کیا حدیث ضعیف حدیث لاؤ. خاندان کا بٹوارا کرنے والوں میری ماں اور بہنوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج اس خاندان کی وجہ سے آپ کو پتا نہیں ہوگا کیا کیا معاملات ہو رہے دنیا کے اندر. سید ہے تو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے، نہیں انصاری ہمیں سلام کرے گا، ہمارا مقام اتنا اونچا ہے. نہیں، کھمن چور کر دیا اللہ رب العالمین نے. انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ
اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ایک مرد عورت سے تمام مرد عورت کو پیدا کیا، ان کو قوموں قبیلوں میں تقسیم کر دیا، تم میں سے بہتر وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ اب ایک انصاری بھی ہوگا تقوی والا تو سب سے بہتر ہے وہ۔ یہ جات برادری چھوت چھات یہ سب بھید بھاؤ اسلام کے اندر نہیں ہے مسلمانوں، نہیں ہے یہ سب۔ اس سے زیادہ تشریح نہ کرتے ہوئے ایک بات یہاں پر اور نوٹس کر دوں، یہ جو ذات برادری ہے صرف پہچان کے لیے۔ گنجدوارہ میں پردیسی ہوں، آؤ کہوں مجھے عبداللہ کے گھر جانا ہے، آپ کہیں بھائی عبداللہ یہاں 3 ہے، پٹھان خان سید، کس کے گھر؟ سید 22 بلڈنگ، سیدھا ایک دم فرنٹ پہ ہے، چلے جائیے۔ یہ نشاندہی کے لیے ہوتا ہے، ذات برادری نشاندہی کے لیے ہوتا ہے، یہ تعصب اور گھمنڈ کے لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی صرف اپنے گھرانے اپنے خاندان میں کریں گے، نہیں، دیندار رشتہ آیا فوراً تسلیم کر لینا۔ کیا کر لینا ہے؟ تسلیم کر لینا، نہیں کرو گے تو فتنہ ہوگا۔ اور اس کے بعد کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسند احمد کی حدیث ہے غالباً، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں شادی آسان کر دو، شادی آسان کر دو۔ آج بتاؤ مسلمانوں، یہ نبی کی بات ہے، ہماری بات نہیں ہے، صرف چھوٹی سی بات ہے لیکن بڑی وزندار بات ہے۔ شادی کو آسان کر دو، آسان ہے؟ 1.5 لاکھ ہوگا تو اپنی بیٹی کا نکاح کراؤں گا، 2 لاکھ ہوگا تو اپنے بیٹے کا نکاح کراؤں گا، یہ آسان ہے؟ نہیں۔ اور آسان کسے کہتے؟ بخاری شریف کے حدیث ہے، ایک عورت آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتی یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، پھر کہتے آپ سے نکاح کرنا، خاموش ہے، پھر کہتے آپ سے نکاح کرنا، خاموش ہے۔ صحابہ کرام بغل میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ کہے یا رسول اللہ اگر آپ کو حاجت نہیں ہے تو مجھ سے کہو۔ اللہ اکبر، اتنا آسان، سوچنا بھی نہیں کہ گھر ہے کہ ہم کھڑے ہیں کہ نہیں، بینک بیلنس ہے کہ نہیں۔ صحابہ اتنا چھوٹ دیے تھے رسول اللہ، صحابہ کہتے آپ کو حاجت نہیں تو مجھ سے کروا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے حال ہندی کا صحیح ہے، ہمارے پاس کوئی چیز ہے مہر میں دینے کے لیے؟ کوئی چیز ہے؟ مائیں صحیح نہیں ہے، نہیں ہے کوئی بھی چیز۔ جاؤ سب کر کے آؤ گھر کے اندر، کھان کراؤ، دیکھ کر آؤ، تم گئے 2 بار لوٹا ہے، نہیں ہے، ایک انگوٹھی بھی مل جا لے آؤ، نہیں ہے، فنش۔ کیا ہوگا اب؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازار ہے، چادر ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں اور بہنوں نوجوانوں اس حدیث پر غور کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے میرے ساتھی، اگر اس چادر کا 2 ٹکڑا کرتا ہوں، ایک آدھا ٹکڑا تو رکھے گا، ایک آدھا ٹکڑا اسے دے گا، تو دونوں کے کام کا نہیں ہے، دونوں کے کام نہیں آئے گا۔ مایوس ہو گیا کہ اب میرے پاس کچھ نہیں، اب چلا جا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں کہ ادھر آؤ، اگر تیرا راستہ محمد عربی جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت مبارکہ میں نہیں نکلا تو کون سی شریعت نکال سکتی ہے؟ کون سی شریعت نکال سکتی ہے؟ کہا کہ آپ کو قرآن یاد ہے؟ کہاں یا رسول اللہ مجھے یاد ہے، فلا فلا سورت کے نام گنا، سورہ منافقون، سورہ حاقہ، اس سے 8-10 سورتوں کا نام گنایا۔ تو اس عورت سے پوچھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عورت اگر اس سورہ کو تیرے لیے مہر بنا دوں میں، بخاری کی روایت ہے، اگر اس سورہ کو تیرے لیے مہر بنا دوں میں تو کیا قبول کرتی ہے؟ تو وہ عورت کھڑی ہو کے چیخ کر کہتی میری ماں اور بہنوں سنو، قصہ کہانی نہیں ہے یہ، اے اللہ کے رسول اگر میرے زندگی میں قرآن مجید کی سورہ میرے لیے مہر بن جاتی ہے تو اس سے بابرکت نکاح کون ہو سکتا ہے؟ یہ خوش نصیبی مجھے ملی۔ اللہ اکبر، وہ مہر بنا دیے سورہ کو، اتنا آسان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 نہیں 7 نہیں 8 نہیں، ایک روایت کے حساب سے 9، دوسری روایت کے حساب سے 11، 9 شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ 9 ہی شادی سمجھ لو، 9 شادیاں تھیں۔ ایک شادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جہیز لیا یا دیا؟ صحیح ضعیف حدیث کے اندر لا کے دکھلاؤ، صحیح ضعیف حدیث کے ایک نکاح بھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ
बहनों निकाह कर लिए हैं, रसूलुल्लाह को इत्तला नहीं है। सुबह रसूलुल्लाह देखते हैं अब्दुर्रहमान के कपड़े पर गर्द रंग लगे हैं, उससे पता चल गया कि अब्दुर्रहमान बिन औफ निकाह कर लिए है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अब्दुर्रहमान क्या आपने निकाह कर लिया? कहा हाँ अल्लाह के नबी, हमने सोने की अंगूठी के महर के बिना पर निकाह कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अब्दुर्रहमान वलीमा कराओ, वह एक बकरी हो। ये सुन लिया हम लोगों ने, हाँ हाँ बहुत अच्छी हदीस है ना, यही होता है हम लोग के साथ, बहुत अच्छी हदीस है। लेकिन हमारा और आपका मामला क्या है? यहाँ पर देखो क्या इबरत मिली कि अब्दुर्रहमान बिन औफ ने निकाह कर लिया, रसूलुल्लाह को इत्तला नहीं है इसके बारे में। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई अजीम शख्सियत हो सकती है पूरे जमीन पर? बोलो, नहीं हो सकती है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पूछा, हम और आप अगर बेटी का या बेटे का निकाह कराते हैं तो सोचते हैं 10 बार, फला रिश्तेदार को कांटेक्ट करना है, फला को कांटेक्ट करना है, सब आ जाएंगे। मेरी माँ बहनों, कभी आपको दर्द के लिए बुलाया जाए, आओ ख्वातीन का इज्तिमा है, कुरान सुनाया जाएगा, हदीस सुनाया जाएगा, इल्ला माशाअल्लाह 4 या 8 या 10 गिनती के मिलेंगी उस इज्तिमा के अंदर। लेकिन जिस टाइम निकाह होता है, रत जगह है और ढोल पीटा जाएगा, वो औरतों की पलटन निकलती है, वो सब ढक्कन निकलती है और उस बैठ जाती है बैंड बाजा रत जगह में। अल्लाह अकबर। मेरी माँ और बहनों, क्या इस्लाम का खिलवाड़ बना कर रखा है? ए नौजवानों, क्या तुमने इस्लाम का खिलवाड़ बना कर रखा है? अल्लाह ताला तो कहता है, वमिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीस। लोगों, तुम में से कुछ ऐसे होंगे जो लहवल हदीस खरीदते हैं। लहवल हदीस अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि लहवल हदीस से मुराद गाना बजाना होता है। मेरी माँ और बहनों, गाना बजाना खरीद कर बकायदे तौर से इज्तिमाई शक्ल बनाई जाती है, ढोल पीटा जाता है। ये हमारे भाई बहन और हमारे बड़े देखते हैं घरों के अंदर कि हाँ औरतें बैठी हैं, रजगा हो रहा है, गाना हो रहा है, बैंड बाजा हो रहा है बकायदे तौर पे। हमारी शर्म और हया कहाँ चली गई? हमारी शर्म और गैरत कहाँ चली गई? नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, ये इस्लाम नहीं है जो आप करती हो। उसके बाद मॉर्निंग होता है, सुबह होता है, तो दूल्हा को बकायदे तौर से नहलाया धुलाया जाएगा जैसे साल भर से नहाया ना हो, हल्दी से बकायदे तौर से, फिर सेहरा वगैरह बांध के फिर वो डीजे पार्टी के साथ गाया जाता है। ओ मेरे भाइयों, जरा मुझे बताओ, ये शरीयत मुबारका है? बताओ, ये शरीयत है? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है? बताओ मेरे भाइयों, कोई एक अल्लाह का बंदा बताओ। नहीं, हमारे नबी ने ये तालीम नहीं दी, यहूद और नसारा का तालीम। ये गैर मुस्लिमों का रस्म रिवाज हमारे अंदर आ गया है। कभी सोचा नहीं, हमारी हरकत की वजह से हमारा बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन हमारा बेटा पल्सर के बिना नहीं चलता है, हमारा बेटा हंस के बिना नहीं चलता है, हमारा बेटा एसी के बगैर नींद नहीं आती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमारा बेटा गद्दे पे सोता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये इनडायरेक्टली के साथ बकायदे तौर पे गरीब बाप से सवाल किया जाता है, एक किसान से सवाल किया जाता है। वो किसान बेचारा दिन दिन भर पसीने को ना देगा, ना धूप देगा, ना छाव देगा, अपने बेटी के शादी के लिए, जमात को खरीदने के लिए कितने रुपए को इकट्ठा करता है। नौजवानों, हमारी तो गैरत ये थी कि हम जाते सिर्फ और सिर्फ लड़की को लेकर आते, लेकिन हमारी गैरत कहाँ चली गई? नौजवानों, हम इंटरनेशनल भिखारी बन गए, हम इंटरनेशनल भिखारी बन गए। एक भिखारी तो आकर कहता है अल्लाह के नाम पर 1 रुपए दे दो, हम भिखारी कहते हैं बेटी के नाम पर पल्सर दे दो, बेटी के नाम पर हंक दे दो, बेटी के नाम पर एसी दे दो, बेटी के नाम पर डल्लक दे दो। ओ मेरे साथियों, हम तो नौजवान थे, हम तो मर्द थे, हम तो कमाने वाले थे, ये कैसे भिखारी बन गए? कभी सोचा नहीं? इस जहेज की वजह से आओ, आपको मैं कैसे कैसे वाकया बताऊं। इस जहेज की वजह से पटना की सरजमी थी, शायद किसी को याद होगा, पटना की सरजमी में एक घर से 14 लाशें निकली थी, पटना कांप रही थी। सिर्फ क्यों? ये हमारे और आप का जो ये रस्म है जहेज, इसकी वजह से उसकी बेटी किसी और के साथ जाकर हमल ठहरा कर आ जाती। फिर ये शादी कैसे करे, कैसे करे?
اس غیرت باپ کی غیرت جاگی، زہر خرید کر لایا، سنڈے کا دن تھا، فیملی سے کہا ساتھ میں کھانا کھائیں گے، چپکے سے زہر ملا دیا کھانے، بچے بھی تھے، بیٹی بھی تھی، خود بھی تھا، اس کی بیوی بھی تھے، کس الفاظ نہیں نکلتے ہیں، کانپ جاتا ہو۔ یہ مت سوچو کوئی اور تھا، وہ بھی ہمارا بھائی تھا، وہ بھی ہماری بیٹی تھی، یہ رسم اور رواج کی وجہ سے وہ بیچارہ زہر اپنے بچوں کو کھلایا، 14 لاکھ کیسے اٹھائے ہوں گے سے خاندان والے، اس معصوم بیٹی کو کیسے دفن کیے ہوں گے۔ کبھی سوچا نوجوانوں؟ نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے۔ کیا دیکھو گے نوجوانوں، کیا دیکھو گے؟ اب کیا دیکھو گے؟ آئے دن زلزلے آ رہے ہیں، آئے دن رہ کر اللہ رب العالمین اپنی موجودگی کا ہنٹ دے رہا ہے کہ سدھر جاؤ سدھر جاؤ، لیکن نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نوجوانوں کبھی غور کیا زلزلے آتے کیوں ہوئے؟ اس بات کا لب و لباب بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج کل زلزلے اور طوفان بہت عام ہو گئے ہیں، بہت عام ہو گئے ہیں۔ ہمیشہ ہم دنیا کی کسی کونے کسی علاقے میں خبریں سنتے چلے آئے، فلاں جگہ زلزلہ آیا، فلاں جگہ طوفان آیا۔ ہیٹی کے اندر 12 جنوری 2010 میں آنے والے زلزلے میں جانتے کتنے مرے تھے؟ 2,23,000 افراد ہلاک ہوئے تھے، 2,23,000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ چلی میں 27 فروری 2010 میں آنے والے زلزلے میں 708 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ انڈونیشیا کے سرزمین میں 26 دسمبر 2004 میں 2 زلزلے آئے، اس سے پیدا ہونے والی سونامی میں 2.5 لاکھ افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اور اسی طریقے سے پاکستان اور کشمیر میں بھی زبردست سیلاب اور طوفان آیا جس سے بے شمار لوگوں کی جان گئی۔ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ کبھی غور کیا نوجوانوں؟ نہیں، فلاں نیوز پڑھ لیے 2 لاکھ مر گئے، بس اسی کا ان کا تھوڑا سا درد ہوا، اس کے بعد بھول گئے۔ نہیں نوجوانوں، یہ زلزلے ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آتے، رب کو ناخوش کر رہے ہیں ہم لوگ، رب کی ناراضگی کو مول رہے ہیں۔ آئے دن نماز سے دور ہو رہا ہے نوجوان، آئے دن اسلام سے دور ہو رہا ہے نوجوان، آئے دن ماں اور بہنیں پردے سے دور ہو رہی ہے، آئے دن بچیوں کا قتل کیا جا رہا ہے، آئے دن غریبوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا؟ ایک غریب کے اوپر جہیز کو لاد دیا گیا کہ جہیز دو گے تب لے جائیں گے۔ آئے دن یہ خرافات، یہ شرک بدعات عام ہوتے ہیں، تو زلزلے نہیں آئیں گے تو کیا آئیں گے میرے دوستو؟ کبھی غور کیا اس کے بارے میں؟ نہیں۔ آئیے آپ کے سامنے ایک کتاب العقوبات، امام ابن ابی دنیا نے بہت اچھا حدیث نقل کیا ہے۔ العقوبات کے صفحہ نمبر 29 کے اندر کہتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اور میرے ساتھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا، اے ماں، زلزلے اور اس کی حقیقت کو بیان کرے، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب دنیا والے زنا کو حلال سمجھ لیں گے، شراب کثرت سے پی جائے گی، شراب کا نام چینج کر دیا جائے گا۔ آج نوجوان سے کہا جاتا ہے شراب پی کر اپنے آپ کو ہلاک کیوں کرتے ہو؟ کہتا ہے مولوی صاحب شراب نہیں یہ بیئر ہے، شراب نہیں کنگ فشر ہے، شراب نہیں بکاڑی ہے، شراب نہیں وٹا ہے، شراب نہیں لیلا ہے، شراب نہیں پلا ہے۔ بتاؤ نوجوانوں، تم نے شراب کا نام بدلا نا؟ یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے شراب کو عام کیا جائے گا، شراب کا نام بدل دیا جائے گا اور گانے بجانے عام ہو جائیں گے،
آج موبائلوں پر MP3 جتنی کثرت کے ساتھ بجتا ہے، کاش کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کانوں میں گونجتی نوجوانوں کے، نہیں، یہ MP3 گانے میں مگن ہو گیا نوجوان۔ پوچھا جاتا ہے یہ ٹی شرٹ کہاں سے لیا؟ کہتا ہے کہ سلمان خان کا فین ہوں، اس کی طرف سے میں نے یہ لیا۔ ماں اور بہنوں کو سمجھایا جاتا ہے کہتی میں کیٹرینا کی طرح ہوں۔ او نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، شرم کرو، شرم کرو۔ ہمیں تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جب ہم زمین پر چلے محلے والے دیکھ کر کہے کہ اگر کسی کو دیکھنا ہے تو دیکھو یہ محمد ہی جا رہا ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا جا رہا ہے۔ وہ میری ماں اور بہنوں، کبھی اور نکلو گھر سے باہر تو دیکھنے والے کہیں دیکھو یہ فلاں گھر کی عزت دار عورت جا رہی ہے، اماں عائشہ کے نقش قدم پر جا رہی ہے۔ کبھی سوچا نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ارے کیا دیکھ لو گے؟ جب مر جاؤ گے، جب دفن کر دیا جاؤ گے، فرشتے آ جائیں گے سوال جواب کے لیے، دیکھ لو گے؟ کیا دیکھو گے نوجوانوں؟ زلزلہ آئے گا، چھت گر نہ جائے، اللہ نہ کرے، کیا دیکھ لو گے نوجوانوں؟ کہتا ہے نوجوان دیکھا جائے گا۔ ارے کیا دیکھو گے؟ جب جنت و جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا، دیکھ لو گے؟ ارے کبھی تصور کیا؟ سپوز کرو، دیکھ کرو، سوچو ہمارے سامنے جہنم ایسے رکھی جائے، اس کے سامنے کوئی فراق رکھی جائے، تلوار سے زیادہ تیز ہو، بال سے زیادہ باریک ہو، اس کے سامنے کا ہمارا بھائی اس کے اوپر سے چل کر جائے، کٹ کٹ کر جہنم میں گرے۔ نوجوان کہتا ہے دیکھا جائے گا۔ ارے کیا دیکھو گے نوجوانوں؟ ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا جسے کبھی نماز کے بارے میں نہیں بولا، جسے کبھی ہم نے داڑھی کے بارے میں نہیں بولا، جسے کبھی ہم نے پردے کے بارے میں نہیں بولا، ہمارے سامنے ہماری بیٹی، ہمارا بیٹا وہ پل سے راستے کٹ کٹ کر جہنم میں گرے گا۔ ارے کیا دیکھو گے نوجوانوں؟ جب بھوک لگے گی رب سے کھانا مانگو گے، فرشتے کھانے میں کاٹا لا کر دیں گے، پانی مانگو گے مواد دیں گے، پیپ دیں گے، خون دیں گے۔ نوجوان کہتا ہے دیکھا جائے گا۔ ارے کیسے دیکھ لو گے؟ جب جسم میں کھنٹی کو نہیں دیکھ پاتے ہو، سہارنے لگتے ہو، باپ کی نیند حرام ہو جاتی ہے، ماں سو نہیں پاتی، ہمارے لال کو کھنٹی ہو گیا ہے، ہمارے لال کو اولا ہو گیا ہے۔ بتاؤ میری ماں اور باپ اپنے بیٹے کو جہنم میں جاتے کیسے دیکھ لو گے؟ نوجوان کیسے دیکھا جائے گا؟ ارے کیا دیکھو گے؟ جب رب سے کہو گے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ جب مجرمین رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، یہ جہیز کے لینے دینے والے، یہ رسم رواج کرنے والے، یہ داڑھی مڈوانے والے، یہ بغیر پردہ والیاں، یہ صرف بدعت کرنے والے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، کہیں گے ربنا، اے رب ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، سمعنا، سن لیا، جان لیا، اے رب ایک دفعہ گنج ڈڈوارے کے سرزمین پہ بھیج دے، اے رب تیری خوب ہم شکر گزاری کریں گے، اے رب تہجد گزار بن جائیں گے، اے رب 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے، اے رب داڑھی رکھ لیں گے، اے رب اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے، اے رب دہیج نہ لیں گے نہ دیں گے، اے رب ایک دفعہ بھیج دے، اے اللہ ایک دفعہ گنج ڈڈوارے کے سرزمین پر بھیج دے۔ رب سے کہے گا وہ بندہ انا موقنون، اب مجھے یقین ہو گیا۔ دنیا میں نہیں یقین ہوتا ہے نا نوجوانوں، کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس ٹائم کہے گا نوجوان اے رب مجھے یقین ہو گیا۔ عبداللہ محمدی جو آ کر کہہ کے گئے تھے قرآن حدیث کے حوالے سے وہ صحیح تھا، میں صرف اس کو سن کر ایک کان سے نکال دیا تھا، لیکن رب وہ بات صحیح تھی۔ یاد رکھو عبداللہ محمدی کی اسلام میں ویلو 0 ہے، 0 بھی 1% ہوتا ہے، اس سے بھی کم میری ویلو ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں رب کا کلام سنا رہا ہوں، محمد رسول اللہ کا فرمان سنا رہا ہوں۔ اے نوجوانوں یہ پروگرام سے درس لے کر اٹھو کہ انشاءاللہ
آج کے بعد سے اپنے چہروں پر داڑیاں بنائیں گے انشاءاللہ۔ بتاؤ نوجوانوں، بتاؤ کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے اپنے چہروں پہ داڑھی بنائیں گے۔ آواز تو نکالو، اللہ کے بندو آواز تو نکالو کہ انشاءاللہ بولو تو صحیح، رب کے حاضری تو دے دو، لبیک حاضر ہو رب، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے لیے حاضر ہو رب۔ اے مسلمانوں غیرت جگاؤ، کہو انشاءاللہ اپنے چہرے پہ داڑھی کو بڑھاؤں گا۔ آواز نہیں نکلتی، رب سے محبت نہیں ہے کیا؟ بولو، رب سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے، نبی کے لیے جان دینے کے لیے سب تیار ہیں۔ ارے ایک داڑھی نہیں رکھ سکتے ہو تو جان کیا دیں گے؟ نہیں مولوی صاحب داڑھی رکھ لیں گے تو لڑکی پسند نہیں کرے گی، یہی شکایت ہے نوجوانوں۔ وہ لڑکی آپ کی زندگی کے لائق ہی نہیں ہے، جو رسول اللہ کی داڑھی سے نفرت کرے وہ آپ کے کیسے ہو سکتی ہے؟ بولو، آپ کی بن کر رہے گی وہ؟ جو نبی کے داڑھی سے نفرت کرے وہ آپ سے بن کر رہے گی؟ بولو تو بتاؤ، انشاءاللہ وعدہ کر لو، رب کے سامنے ہاتھ تو اٹھا دو، دل میں نیت تو کر لو کہ انشاءاللہ بول تو دو۔ ارے درس لے کر جا رہے ہو، آئے ہو یہاں پر درس لینے، تو بتاؤ انشاءاللہ۔ شرم آ رہی ہے؟ مولوی صاحب زور دے رہے ہو، ارے یہاں پہ زور دے رہے ہیں، قیامت کے دن میرا بس نہیں چلے گا نا، قیامت کے دن کسی کا بس نہیں ہوگا۔ ایک چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو زور دے سکتا ہے کہ میرا بھائی کہیں گڈھے میں نہ گر جائے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو سمجھا سکتا ہے کہ میرا بھائی غلط کام نہ کر لے۔ زور دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو اپنے بیٹے اور بھائیوں کو؟ بولو بولو، دیتے ہو نا؟ تو انشاءاللہ گونج دو، اس میدان کو گونج دو کہ انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے۔ چلو اللہ کے کچھ بندے ہیں اس زمین پر، اللہ کے ماننے والے 8-10 ہیں اس زمین پر، ان کا شکر ادا کرو۔ جب تک کلمہ گو ہوں گے شروع زمین پر، اس پر عمل کرنے والے ہوں گے، انشاءاللہ قیامت نہیں آئے گی۔ ان کا شکریہ ادا کرو، یہاں سے وعدہ کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ اپنے بیٹی اور بیٹی کے شادی میں جہیز نہ لیں گے نہ دیں گے۔ اب محبت رسول ختم ہو گئی، اب ختم ہو گئی محبت رسول۔ وعدہ کر لیجئے، ہر کوئی کے پاس اللہ بیٹی دیتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی کے پاس ایسا دن آ جائے کہ بیٹی بیٹھی رہ جائے گھر میں۔ یہ ماحول بناؤ، اللہ کے واسطے ماحول بناؤ، ہمارے پاس بھی بیٹی آ سکتی ہے، ماحول بناؤ۔ کہہ سکتے ہو کہ مولوی صاحب آپ نے کیا کہ نہیں کیا؟ میں سکول ہوں نہ مالا کفل ہوں، وہ بات میں نہیں کہتا جو میں خود نہیں کرتا۔ الحمدللہ میں نے بغیر جہیز کا نکاح کیا ہے، الحمدللہ گریجویٹ بیوی ہے ہماری، اور صحاب الدین مدنی کے ادارہ میں پڑھائی ہوئی تو ٹیچر رہ چکی ہے الحمدللہ، اچھی خاصی معلمہ مبلغہ ہے وہ الحمدللہ۔ میں اس کے اوپر فخر نہیں کرتا ہوں، لیکن بتانے کا مقصد ہے کہ اصلاح ہو کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ اور تو اور کبھی لڑکی والے کو اوپر بوجھ بھی نہیں بننا چاہیے کہ نہیں 150 آئیں گے 200 آئیں گے کھانے تیار رکھنا۔ یہ ڈاکو ہیں، ڈاکو کی طرح جائیں گے اور چور کی طرح بھاگیں گے، کھا پی کے نکلیں گے بغادہ پلیٹ صاف کر کے۔ لڑکی کے اوپر بوجھ نہیں بھائی، وہ لڑکی والوں نے دعوت دیا تھا، لڑکی کے باپ نے لڑکے کے باپ سے کہا تھا کہ 150 آدمی آ جائے۔ مجبوری کو اجازت سمجھتے ہو؟ اس کی مجبوری کی اجازت ہے؟ وہ مجبوری ہے، بعد میں بیچارہ پچھتاتا ہے۔ انشاءاللہ توبہ کرو کہ لڑکی کے شادی انشاءاللہ بغیر جہیز کے لین دین سے کریں گے، اور لڑکی کے گھر میں ڈاکو بن کر نہیں جائیں گے کھانے کے لیے انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ لڑکی کی شادی بغیر جہیز کے، اور ایک دوسرے کو سب کوئی دیکھ لو، اور اگر کیمرہ مین موجود ہے تو ذرا گھما دیجیے کہ کون کون بول رہا تھا وہ بھی کیپچر ہو جائے، دنیا کے بھی ثبوت میں رہے اور آخرت کے بھی ثبوت میں ہے کہ انشاءاللہ جہیز نہ لیں گے نہ دیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجیے اللہ کے واسطے۔ الحمدللہ ایک نوجوان، الحمدللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ ہمارے منور بھائی اور ہمارے شیخ عبد الواحد السلفی حفظ اللہ صاحب، آپ کا الحمدللہ جلسہ اتنا تو کامیاب ہو گیا، اور انشاءاللہ اللہ نے کہا بھی اور کامیاب ہوگا۔
انشاءاللہ. اور اسی بات پر ہاتھ اور اٹھاؤ کہ نوجوانوں داڑھی بھی رکھیں گے، جو چھٹی اور چھوٹی ہے وہ بھی بڑی کریں گے انشاءاللہ. یہ ایک بار کا ضرور برا لگے گا لیکن میدان محشر میں بچ جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور آپ سبھی کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. اور ہماری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ وہاں سے وعدہ کرے کہ انشاءاللہ ہم اپنی بیٹیوں کو اور خود بھی مکمل پردے میں رہیں گے. انشاءاللہ پردے میں رہیں گے، کم سے کم انشاءاللہ پردے میں بول سکتی ہیں رب سن رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے. اور ایسا بن کر رہو کہ کل کی صبح ایسی ہو کہ نوجوان کہے ہمارا گنج گردوارا سدھر گیا، ہمارا گنج گردوارا کی اصلاح ہو گئی، کہ ہمارا یہ سمجھ پور سدھر گیا کہ ہماری ماں اور بہنیں پردے میں ہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سبھی کی ٹوٹی پھوٹی جو بھی عبادت ہے اس کو قبول فرمائے. جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرے. جو بیٹیاں رہ گئی ہیں شادی کے لائق، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح رشتہ مہیا کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے، دجال کے فتنے سے بچائے، شیطان کے وسوسے سے بچائے. جنت میں جنت الفردوس عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ میسر کرے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.